اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین گرامی، پچھلے جمعے انسانی زندگی کے ساتھ وابستہ پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں، اس حوالے سے گفتگو کی تھی۔ ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے ہمیں اس موقع پر جو آداب سکھائے ہیں، تعلیمات دی ہیں، ان کا اگر خیال رکھا جائے، ان پر عمل کیا جائے تو آدمی بہت زیادہ اجر و ثواب کما سکتا ہے۔ قسمت میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے، اس سے آدمی بچ نہیں سکتا۔ تو خوش نصیب اور خوش قسمت انسان وہ ہے جو قسمت کے لکھے ہوئے پر اجر و ثواب کما لے، اس کو اپنے گناہوں کا کفارہ بنا لے۔ قرآن مجید کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قول نقل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو بیماری کی نسبت انہوں نے اپنی طرف کی کہ میں بیمار ہوتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میرا رب مجھے بیمار کرتا ہے۔ یہ ادب ہے گفتگو کا کہ میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی میری اپنی غلطی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی سستی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو شفا کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی، اپنی طرف نہیں کی کہ میں علاج کرتا ہوں، پرہیز کرتا ہوں، دوائی کھاتا ہوں تو پھر میں ٹھیک ہو جاتا ہوں، نہیں، بلکہ یہ کہا کہ وہ رب مجھے شفا دیتا ہے۔ کیونکہ جو بھی دوائی ہے، احتیاط ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے ہے، ورنہ دوائی تو ہر بندہ کھاتا ہے۔ ایک قسم کے مریض ایک قسم کی دوائی کھاتے ہیں، لیکن سب ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو یہ دوائی کے اندر تاثیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے، اور جب حکم ہوتا ہے اس وقت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اصل نسبت شفا کی، کامیابی کی، بہتری کی، صحت یابی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے کہ اس کے فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت سے میں صحت یاب ہوا ہوں، ٹھیک ہوا ہوں، یا بیماریوں سے بچا ہوا ہوں۔
یہ خاص اس کا فضل و کرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر کتب له بمثل ما کان یعمل۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے یا گھر سے باہر سفر میں ہوتا ہے تو بہت سے کام، نیکیاں اس سے چھوٹ جاتی ہیں۔ بیماری کی وجہ سے بہت سے کام نہیں کر سکتا۔ اگر نفلی روزہ رکھتا ہے تو وہ مشکل ہوگا، رات کو تہجد پڑھتا ہے تو وہ اٹھ نہیں سکتا، فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے بیماری میں اور سفر میں بھی اور بڑھاپے میں بھی۔ تو بڑھاپا بھی ایک بیماری ہی کی شکل ہے۔ تو فرمایا جب آدمی بیمار ہوتا ہے اور کچھ نیک کام جو پہلے وہ کرتا تھا اب نہیں کر سکتا، اس کو افسوس ہوتا ہے، پشیمانی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ اگر یہ بیماری نہ آتی، بیمار نہ ہوتا تو میں یہ کام کر لیتا، فلاں کام کر لیتا۔ جو اس کی روٹین ہے اس پر وہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ خراب ہو گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، فرمایا کہ جب آدمی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی مجبوری سے جو نیک اعمال وہ اپنی زندگی میں دن رات میں کرتا تھا اب نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی پچھلی روٹین کے مطابق اس کے اعمال لکھے جائیں، اس کو برابر اجر ملتا رہتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی اور حوصلہ دیا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ بیماری کی حالت میں یا مجبوری کی حالت میں انہی اعمال کا اجر و ثواب ملنا ہے، وہی اعمال لکھے جائیں گے جو پہلے کرتا تھا۔ اگر صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں وہ کچھ نہیں کرتا، لاپرواہی سے کام لیتا ہے، سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو پھر بیماری کی حالت میں اس کو کیا اجر و ثواب ملے گا؟ کون سا عمل ہے جس کا اس کو برابر اجر ملتا رہے گا جب وہ پہلے کرتا ہی کچھ نہیں تھا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک آدمی کو صحت سے نوازا ہے اس کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اچھی عادات، اچھے اعمال، نیکیاں وہ زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے تاکہ جب وہ ان پر قدرت نہ رکھ سکے کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، پھر بھی اس کو ان کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ تو جس طرح معاشرے کے اندر مشہور ہے کہ آدمی جوانی کی حالت میں اچھی خوراک کھائے تو بڑھاپے میں اس کے کام آتی ہے، اسی طرح جوانی کی حالت میں نیکیاں کمائے تو بڑھاپے میں اس کے کام آتی ہیں۔ جب وہ نہیں کر سکتا تو پھر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ادب سکھایا ہے، مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو پھر اس کی تسلی کے لیے
اس کے حوصلے کے لیے اور اس کی دعا کے لیے، اس کی صحت یابی کے لیے اس کی عیادت کرنی چاہیے، اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے اس کے پاس جانا چاہیے، اس کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ یہ اسلام کا ادب ہے، اسلام کی تعلیم ہے اور مسلمان کا حق ہے۔ فَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، کہ جب مسلمان بھائی بیمار ہو جائے، تمہیں پتہ چلے کہ وہ بیمار ہے، پریشان ہے، تو فرمایا اس کی عیادت کرو، اس کی بیمار پرسی کرو، اس کا حال احوال پوچھنے جاؤ۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس سے بیمار آدمی کو کچھ دیر کے لیے وہ اطمینان اور خوشی حاصل ہوگی، اس کو اپنی بیماری میں خفت محسوس ہوگی، کمی محسوس ہوگی۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو فرمایا کہ وہ لم یزل فی خرفت الجنت، مسلم شریف کی روایت میں کہ وہ ایسے ہیں جیسے جنت کی کیاری میں جا رہا ہے، جنت کے باغیچے کے اندر وہ داخل ہو گیا ہے۔ یعنی اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب بیان کیا گیا کہ جب آدمی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اپنے بیمار بھائی کا حال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، اس کو تسلی دینے کے لیے جاتا ہے، تو اس کا آنا جانا یہ باعث اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ جتنا وقت وہ اس میں صرف کرتا ہے وہ سارا اس کی اپنی ذات کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جب شام کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے فرمایا صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، رحمت کی، مغفرت کی، بخشش کی۔ یہ فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں معاشرے کے اندر رہن سہن کے آداب بتائے اور پھر اس کا اجر و ثواب بتایا اور اس کو نیکی قرار دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حدیث قدسی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قیامت والے دن اپنے بندوں سے کہیں گے کہ تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے، تو لوگ کہیں گے، آدمی کہے گا کہ یا اللہ تیری عیادت کا کیا مطلب؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ وہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے تو مجھے وہاں پاتے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتے ہیں کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے، بیمار پرسی کے لیے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی یہ معمول تھا کہ آپ جب کسی کے بارے میں آپ کو علم ہوتا کہ بیمار ہے،
پریشانی ہے تو فوراً اس کی بیمار پرسے کے لیے تشریف لے جاتے، اس کا حال احوال پوچھتے، اور حدیث کے اندر مختلف دعاؤں کے الفاظ ہیں، وہ دعائیں ان کے لیے کرتے، ان کو دم کرتے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ تو جو مختصر الفاظ، آسان، کثرت کے ساتھ جو آپ الفاظ ادا کرتے، وہ لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، کہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمہاری بیماری کو، اس تکلیف کو طہارت کا ذریعہ بنائیں گے، تمہارے گناہوں کا کفارہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے شفا کی دعا بھی کرتے اور دم بھی کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑھتے، اذهب الباس رب الناس واشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے ہمارے رب، ہمارے اس بھائی کی تکلیف کو ختم کر دے، اذهب الباس رب الناس واشفی، اس کو شفا دے دے، اس کی بیماری کو صحت میں بدل دے، تندرستی میں بدل دے۔ وانت الشافی، شفا دینے والا صرف تو ہی ہے، تیرے علاوہ کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے۔ شفا اسی وقت ہوگی جب تیرا حکم اور فیصلہ ہوگا۔ تو ہم عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اپنے اس بھائی کے لیے کہ یا اللہ اس کو شفا عطا فرما، شفاء لا یغادر سقما، مکمل شفا عطا فرما، ایسی شفا عطا فرما جو اپنے پیچھے کسی بیماری کو، اس کے منفی اثرات کو باقی نہ رہنے دے۔ بعض کا ایسے بھی ہوتا ہے کہ آدمی علاج کرتا ہے تو ایک بیماری سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی اور بیماری جو ہے پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ جامع دعا فرماتے، شفاء لا یغادر سقما، یا اللہ ایسی شفا دینا جس کے رد عمل میں، نتیجے میں کوئی اور بیماری نہ لگے، مکمل شفا دینا، کسی قسم کے منفی اثرات اس علاج کے، اس بیماری کے، اس دوائی کے اور کوئی کسی اور شکل میں ظاہر نہ ہوں، اس کو مکمل شفا عطا فرما۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اور آپ کا اپنا معمول بھی یہی تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا ہے، تعلیم دی ہے کہ بعض اوقات علاج معالجے کے باوجود، دعاؤں کے باوجود آدمی تندرست نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو میں اگر کبھی ایسی صورتحال ہو پھر بھی مایوس نہیں ہونا، اور خود ہی یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس لیے موت بہتر ہے، مر جاؤں تو بہتر ہے، یا کوئی وہ خود یہ سوچے یا کوئی دوسرا اس کے بارے میں اس طرح کا سوچے۔ فرمایا ایسے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہی رکھنی ہے شفا کی، تندرستی کی، صحت و سلامتی کی۔ اور فرمایا اگر معاملہ حد سے گزر جائے، برداشت سے باہر ہو جائے، تو پھر بھی فرمایا کہ اتنی اجازت ہے دعا کرنے کی، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وامیتنی
اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ یا اللہ جب تک میرے لیے میری زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھنا، اور جب میرے لیے میری موت بہتر ہو اس وقت مجھے فوت کر دینا۔ یعنی پھر بھی معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے، خود فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ اب تو مر ہی جاؤں تو بہتر ہے، نہیں، میں کہ تیرے علم کے مطابق جب میرے لیے مرنا بہتر ہو اس وقت مجھے موت دینا، اور جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، بے شک بیماری کی حالت میں ہوں، یا اللہ مجھے زندہ رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور فرمایا یہ وجہ بھی بتائی ہے، میں ہو سکتا ہے کہ تم موت کی خواہش کرو، موت کی تمنا کرو، اور تمہارے لیے آگے شفا جو ہے وہ لکھی ہوئی ہو، اور تمہاری دعا کی وجہ سے موت آ جائے، اور تھوڑی دیر بعد تم نے ٹھیک ہو جانا ہو، مسئلہ حل ہو جانا ہو، پھر تمہیں پشیمانی ہو کہ یہ کیا ہوا، کیونکہ غیب کا علم تو کسی کو ہے کوئی نہیں، اس لیے معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ جب تک زندگی ہے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیک کام کی توفیق دے دے، جسم کے ساتھ نہیں زبان کے ساتھ ہی آدمی کو نیکی کی بات کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گناہ گار کو توبہ کی توفیق دے دے۔ اس لیے فرمایا کہ موت نہ مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے، یہودی نوجوان تھا، کافر نوجوان تھا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دوستی تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا، مسجد میں آتا جاتا تھا یہودی ہونے کے باوجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، بیمار پرسی کے لیے چلے گئے، تو آپ نے جا کر دیکھا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے، آخری وقت آپ کو اس کا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ اب نہ بچے، تو آپ نے جاتے جاتے اس کو اسلام کی دعوت دی کہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تعارف ہے، چلو اس کو کیا کر دیکھتے ہیں کہ شاید مسلمان ہو جائے۔ تو اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، تو اس کے والد نے اس کو کہہ دیا، اشارہ کر دیا کہ اطع ابوالقاسم، کہ اس نبی کی بات مان لو۔ اس نے کلمہ پڑھا، ادھر سے روح نکل گئی، سیدھا انشاءاللہ جنت میں چلا گیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آخری وقت موت سے پہلے بھی جب تک پتہ نہ ہو موت کا، ہو سکتا ہے کسی کو ہدایت مل جائے، کسی نیکی کی توفیق مل جائے، توبہ کی توفیق مل جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، کسی بھی حالت میں اللہ سے موت نہیں مانگنی چاہیے، تندرستی اور شفا اور صحت اور عافیت اسی کا سوال کرنا چاہیے۔ وہ تو جب لکھی ہے وہ آ ہی جائے گی، لیکن اپنے منہ سے نہیں مانگنی چاہیے، کوئی پتہ نہیں کب ہمارے لیے کون سا وقت بہتر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر ہی ہے نا اس کا ہی سوال کرنا چاہیے۔ آخری وقت اس کا آیا ہوا ہے، اس وقت وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اور اسی حالت میں وہ اسلام کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔